بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم اکثر و بیشتر ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مسافروں کے لیے بڑی پریشانی بن جاتی ہے کہ وہ نماز کیسے ادا کریں۔ دین اسلام نے اس سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی اجازت تو ضرور دی ہے، لیکن چھوڑنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ والے ایک نیک بندے جب انہوں نے نیت کی کہ نماز مغرب پڑھنی ہے اور نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو کیوں نہ نماز ادا کر لی جائے، تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ ٹرین پلیٹ فارم سے 1 انچ بھی آگے نہ ہل سکی۔ ٹرین کے بند ہونے پر لوگ بہت پریشان ہوئے اور آخر کس طرح سے ان کی یہ پریشانی حل ہوئی، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، لہٰذا ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ دوستو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مگن ہو جائے، دنیا کی دولت اور آشائشوں کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتا رہے تو اللہ پھر اس کو اسی میں تھکا دیتا ہے، اور اگر وہ شخص اللہ کی عبادت کرے اور وہ تمام کام کرے جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کی آشائشات اور خوشیاں بھی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے بڑے انعام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا دوستو، جو لوگ نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں اور بر وقت نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز صرف اس لیے ادا نہیں کرتے کہ ان پر فرض کر دی گئی ہے اور انہیں پڑھنی پڑتی ہے، اپنے سر سے اس قرض کو اتارنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو ان کے خالق اور مالک اور ان کو پیدا کرنے والے سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، پھر یہ ملاقات تمام تر آداب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جانا چاہیے، تو اللہ ان پر اپنا خاص کرم کر دیتا ہے، ان لوگوں کو مشکلات سے بچاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے دین اور دنیا دونوں میں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم بہت سارے ایسے واقعات سنتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے، جب ان پر کسی جانور نے حملہ کر دیا یا کوئی موذی جانور ان کے سامنے آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کی برکت سے ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں مختلف کتابوں میں درج ہے، ہم سنتے بھی آئے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہم تک یہ پہنچتے بھی رہے ہیں۔ لیکن دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک اللہ والے بزرگ کا واقعہ ہے جو ٹرین کا سفر اس نیت سے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، مختلف علاقوں میں جا کر اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، ان کو دین کی طرف دعوت دی جائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جائے، اور انہیں یہ بھی درس دیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے اور ان کو رزق دینے والا ہے، تم اس کے جانب 1 قدم بڑھاؤ گے وہ تمہاری جانب 100 قدم بڑھائے گا، تم اس کی طرف چل کر جاؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ لہٰذا یہ بزرگ اس نیت سے، اسی مقصد سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ لہٰذا دوستو، جس ٹرین میں یہ بزرگ سفر کر رہے تھے وہ ٹرین چلتے چلتے ایک اسٹیشن پر رکی اور عین اسی وقت مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ اس اللہ والے بزرگ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ چونکہ ٹرین تو اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر نماز ادا کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹرین کے اندر بیٹھ کر جلدی جلدی میں نماز ادا کی جائے، ہم پلیٹ فارم پر اتر کر نماز پڑھیں گے اور پھر واپسی اپنا سفر شروع کر لیں گے۔ لہٰذا دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے، وضو کرنے کے بعد یہ تمام ساتھی پلیٹ فارم میں ہی نماز مغرب ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی گئی تو دوسری جانب سے ٹرین نے ہارن بجانا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ ٹرین ایک مرتبہ پھر سے اپنا سفر شروع کرنے والی ہے۔ لیکن دوستو، بہت ہی جلد ٹرین کے ہارن کی آواز بھی آنا بند ہو گئی۔ معاملہ یہ تھا کہ ٹرین کا انجن اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرین ماسٹر اور دیگر اسٹاف اس بات پر بہت پریشان ہوئے
کہ بیچ راستے پر اسٹیشن میں یہ ٹرین آ کر رک گئی ہے اور اب اس ٹرین کا انجن اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا دوستو فوری طور پر میکینک کو بلایا گیا کہ تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے۔ دوستو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ٹرین ہارن بجا کر آہستہ آہستہ اپنا سفر شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی اس کا انتظار نہیں کرتی۔ لہٰذا تمام مسافر کو یہ پہلے ہی اطلاع دے دی جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ ٹرین کے ہارن کی آواز سنے تو فوری طور پر اپنے مطلوبے ڈبے یعنی کہ ٹرین پر سوار ہو جائے۔ اب دوستو چونکہ ٹرین کا ہارن بجنا تو بند ہو گیا تھا، ایسے میں یہ اللہ والے بزرگ اور ان کے دیگر ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کر بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر کوئی قسم کی خرابی نہیں ہے، یعنی اس ٹرین کا انجن بالکل اسٹارٹ بھی ہونا چاہیے اور یہ بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب چونکہ یہ تمام تر معاملہ تو ان کے میکینک سے بھی بالا تر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر اسی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کی وجہ سے وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جانب کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ فوری طور پر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ یہی مسافر ہیں جو اس ٹرین سے اترے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے؟ بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ یہاں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کرنے لگے۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک اس معاملے کو سمجھ گیا۔ وہ ایک جانب بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یہ بڑے ہی آرام سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے اس بزرگ نے اپنی نماز مکمل کی تو یہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کی کہ اے اللہ والے بزرگ، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے اور آپ اس ادب کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ دیکھنے سے یوں لگ رہا تھا کہ آپ شاید اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کے حضور کھڑے ہیں۔ آپ لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو برائے کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیں تاکہ ہم اپنا سفر دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ دوستو یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز کو مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ لوگ ٹرین پر سوار ہو گئے اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب جیسے ہی ٹرین کے ڈرائیور نے اس کے انجن کو اسٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر اسٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ جب آپ اللہ کے ہو جائیں تو وہ پاک رب آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو دیکھا کہ کس طرح سے ایک اللہ والے بزرگ نے نماز کو اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس ٹرین کو روک دیا۔ تو پیارے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز پنجگانہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔